الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دعوت حق کا تعارف۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا مجھے میرے والدین نے، میرے استادوں نے یہی سبق دیا کہ دوسروں کی اصلاح و فلاح کا کام کیا جائے، اور حدیث شریف میں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو کہ دوسروں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو۔ کسی شاعر نے بھی اسی لیے کہا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، کسی کے کام نہ آئے تو زندگی کیا ہے۔ چنانچہ یہی چیز بچپن ہی سے میری زندگی کا مقصد بن گئی، اور میں نے امت کی اصلاح اور فلاح کے لیے سرگردانی شروع کر دی، اور اس میں مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں نے کیا، اور اس کام میں میں نے اپنا بچپن، جوانی اور تا عمر لگا دی، اور اس مقصد کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ یہی چیز مجھے چھوٹی عمر ہی سے مختلف جماعتوں اور تنظیموں اور اداروں میں لے گئی۔ میں نے ان جماعتوں میں رہتے ہوئے اس اصلاحی اور فلاحی مشن کو جاری رکھا۔ ان سب جماعتوں اور تنظیموں میں جو بھی میں نے تقاریر کی، جلسوں سے خطابات کیے، وہ سب یوٹیوب پر موجود میرے چینل دعوت حق میں آپ سن سکتے ہیں، جو کہ گزشتہ 1 ماہ سے چل رہا ہے۔ لوگ اسے پسند کر رہے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ میں گزشتہ اپنی زندگی میں جن بھی جماعتوں میں کام کرتا رہا، وہ سب میرے سر کا تاج ہیں۔ انہوں نے مجھے اچھی سوچ دی، اور ان میں میرے استاد و پیر و مرشد بھی ہیں۔ وہ جماعتیں آج بھی دین کی سربلندی کے لیے اپنے اپنے انداز میں کام کر رہی ہیں، مگر مجھ گناہگار شخص کے دل و دماغ میں جو امت کی اصلاح و فلاح کا تصور تھا، وہ آج بھی ادھورا ہے، اور کل بھی ادھورا تھا۔ اور امت مسلمہ انسانیت کی موجودہ حالات و معاملات دیکھ کر میرا دل آج بھی خون کے آنسو روتا ہے، اور میں دن رات قوم کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ ویسے تو میرے ذہن میں چھوٹی عمر ہی سے ایک جماعت کا تصور موجود تھا، مگر پھر قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے قرآن پاک کے 13ویں پارے کی سورہ رات کی آیت نمبر 14 میں لفظ دعوت حق مجھے بہت پسند آیا، چنانچہ میں نے اسے منتخب کر لیا۔ پھر اس کو گورنمنٹ میں رجسٹریشن کروانے کے لیے جماعت کا منشور تیار کر کے، لیٹر پیڈ، اسٹیمپ پیپر سب تیار کر کے رجسٹریشن کے لیے درخواست بما فیس رجسٹرار کو بھیج دی۔ پھر کئی سال کے صبر آزما وقت گزارنے اور بڑی مشکل کے بعد سن 2019 میں اسے رجسٹرڈ کر کے فائل مجھے دے دی گئی۔ رجسٹریشن فائل میں سب ساتھیوں کے اصرار پر مجھ یعقوب احمد خان کو اس جماعت کا صدر، میرے ایک محترم دوست محمد وسیم صدیقی کو اس کا جنرل سیکریٹری، میری بیوی شگفتہ شریف کو اس جماعت کا خازن بنایا گیا۔ درج ذیل 10 اعزازی ممبر بھی شامل کیے گئے ہیں، جن کے نام درج ذیل ہیں: نمبر 1 ریحان احمد، نمبر 2 شکیل احمد، نمبر 3 شکیل حسین، نمبر 4 اکرم خان، نمبر 5 رانا امجد علی، نمبر 6 نوید احمد، نمبر 7 قمر احمد، نمبر 8 شہباز احمد، نمبر 9 شیخ علیم، نمبر 10 باسط احمد۔ جن دنوں اس جماعت کی فائل مجھے دی گئی، میں ایم اے اسلامیات کی پڑھائی میں مصروف تھا، جو کہ ابھی بھی جاری ہے، 2020 کے آخر میں مکمل ہوگا۔ پھر انشاءاللہ بڑے جوش و خروش سے دعوت حق کا کام شروع ہوگا۔ ابھی اس کا نہ کوئی دفتر کھلا ہے، ایڈریس جو گورنمنٹ میں دیا ہے اس میں بہن کے گھر کا پتہ موجود ہے۔ میں خود بھی کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ جلد دفتر بھی کھولیں گے، اس کا بینک اکاؤنٹ کھول کر مخیر حضرات سے تعاون کی اپیل بھی کریں گے۔ ابھی کام صرف سینہ بسینہ چل رہا ہے۔ فی الحال میرے دونوں بیٹے اس کام میں میرے معاون ہیں اور اس کو یوٹیوب پر چلا رہے ہیں۔ ایک بیٹا یوسف احمد خان قادری جو کہ 9 جماعت کا طالب علم ہے، دوسرا ابراہیم احمد خان قادری جو کہ 7 کلاس کا طالب علم ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو نیک بنائے، دین کا خادم بنائے۔ دعوت حق میں ہر شخص کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، بچے، جوان، بوڑھے، خواتین سب اس اصلاح و فلاح کے مشن میں شامل ہو جائیں، اور ہم سب مل کر اس ملک و قوم کی نیا کو پار لگا دیں، اور اس ملک کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی مملکت بنا دیں۔ اللہ ہمیں عزم و ہمت دے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی،
یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلماں کو تلوار کر دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلماں کو تلوار کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔